दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पाक व्यूज़ टीवी मोहम्मद मंशा। अस्सलामु अलैकुम जी, कैसे हैं जनाब? इस प्रोग्राम में हम देखते हैं कि क्या मौजूदा सूरत हाल का हल जो है वो माशाल्लाह है। यानी बाज़ दोस्तों का ये गुमान है, उनका ये आर्गूमेंट है कि हालात इतने ख़राब हो गए हैं और इतनी बेउमीदी और यास वाला मामला है कि अब कोई और हल नहीं है सिवाय इसके कि माशाल्लाह लगा दिया जाए। इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो ये बात ज़हन में रखें कि इस वक्त कोई भी हल आसान नहीं है। यानी हम ऐसी सूरत हाल में अपने यानी कुछ करम फरमाओं की मेहरबानी से इस तरह फंस गए हैं और कुछ ये फिर आफात समावी जिसको कहें, ये कोरोना की वबा, इसने हालात को बदतरीन से भी शायद कोई अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री हो तो उस तरह हालात पैदा कर दिए। और अब वो सूरत हाल है कि गोयों मुश्किल वगरना गोयों मुश्किल, कि कुछ भी कहें तो मुश्किल है और ना कहें तो फिर भी मुश्किल है। लिहाजा माशाल्लाह लगाएं तो फिर भी मुश्किल है, माशाल्लाह न लगाएं तो फिर भी मुश्किल है, कि कोई भी आइडियल हल इस वक्त नहीं है। ये यानी एक तो बाकी दुनिया के साथ हमारा मुश्तरक जो वबा का मामला है वो है, एक है कि जो हमने अपने हाथों से अपने आप को ज़ख्म लगाए हैं और हालात जो जब दोनों इकट्ठे हो गए हैं तो अब कोई हल नहीं है। यानी कोई हल इस सेंस में नहीं है कि कोई आइडियल हल नहीं है। लेकिन जो दोस्त ये कहते हैं कि माशाल्लाह इसका हल है, मैं कहता हूँ कि वो मीर भी क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। बात यह है कि मौजूदा हालात तक यानी शार्ट ऑफ वबा या वबा को फिर बदतर अंदाज में हैंडल करना, ये किसने पहुंचाया? ये जिनका कहते हैं कि माशाल्लाह लगाना चाहिए, उन्होंने 3-4 साल की मेहनत शाका के बाद ही तो इस कौम का सत्यानाश फेरा है। यानी सिर्फ 3 साल की एक्सटेंशन के लिए, यार इमेजिन करें कितना चीप माइंड है कि एक 23 करोड़ की कौम को, एक चलते फिरते मुल्क, एक चलते और उभरते मुल्क को किसकी नज़र लग गई? इस लस्ट की, इस हवस की कि मैंने 3 साल और एक्सटेंशन लेनी है और ये साबित करना है कि जत्थादारी में हम सबसे ऊपर हैं। कोई हमारी राह में ना आए, ना अदल वाले आए, ना आइन आए, ना कोई सियासतदान आए। और इस हवस और लस्ट में उन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। और हम तो पहले ही कोरोना से कोई कम वबा में न थे जो मौजूदा हुकूमत है, और ऊपर से कोरोना आ गया। अब कोई हल नहीं है इसका। माशाल्लाह इससे भी बदतर होगा, इसलिए कि उससे और कॉम्प्लिकेशंस पैदा होगी। एक एंटायरली डिफरेंट सेट ऑफ पॉलिटिकल मैकेनिक्स डेवलप हो जाएगा। अब तो हमें शिकायत है मौजूदा हुक्मरानों से इसलिए कि वो करते कुछ नहीं है। हालांकि वो एक मेरा कभी कोई मुलाजमत करते थे तो एक हमारे दोस्त थे, वो कहते थे यार सिफारिश से पोस्टिंग ली जा सकती है लेकिन कंटिन्यू इसे फिर अपनी हिम्मत से या अपनी एफिशिएंसी से किया जाता है। खान साहब ने ठीक है हथियार तो ली वजारत उज़्मा, और किसी ने किसी के बुग्ज़ में और 3 साल की एक्सटेंशन के लिए इस एक बिल्कुल नॉन एंटिटी को ये एजाज़ दे दिया। अब इसको चलाने के लिए तो कुछ ना कुछ खुदादाद सलाहियत चाहिए थी जो इस शख्स में नहीं है, बल्कि इसके रिवर्स, इसके उल्ट सब कुछ है। यानी उसमें इंतकाम का जज्बा बदरजा उत्तम मौजज़न है कि वो इस क्राइसिस के सिचुएशन में भी अपनी नखवत और अकड़पन और बेजा किस्म का इंतकाम जो है उस पर मरकूज़ है, लोगों की मुसीबतों को कम करने पर नहीं है, गुड गवर्नेंस पर नहीं है, अच्छी मईशत देने पर नहीं है, लेकिन बस एक ही है उसके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स के गाली गलोच,
دوسروں کو برا بھلا اور اپنے آپ کو کوئی خدائی سٹیٹس کا حامل نعوذ باللہ سمجھنا، اور میڈیا کا گلا گھونٹو، یعنی حزب اختلاف کو اپنے حکومتی ہتھکنڈوں سے ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھو۔ بات یہ ہے کہ اگر مارشل لا لگائیں گے تو مارشل لا والے یہی کام اس سے بھی بدتر انداز میں کریں گے، کیونکہ پھر ایک دفعہ مارشل لا لگانے سے پھر صرف کرونا نہیں ہوگا ان کا مسئلہ، پھر ان کا مسئلہ اگین کہ خیر خیریت کے دنوں میں ان کا مسئلہ ایکسٹینشن تھا، تو اب تو بدرجہ اتم وہ مسئلہ ہوگا، تو وہ بھی فوکس نہیں کریں گے اس پر، اس سے کہیں زیادہ بد نظمی پھیلے گی۔ اس کا حل اب یہی ہے، ایک تو صبر کریں، ایک جو کچھ اویلیبل ہے اسی کو بیسٹ یوز کریں۔ ٹھیک ہے حکومت کچھ نہیں کرتی، مخیر حضرات NGOs وغیرہ سامنے آئیں اور دائیں بائیں جس کے پاس ایک روٹی ہے وہ دیکھے کہ اس کو 2 حصوں میں بانٹ لیں، یعنی جو بھی جتنی کس کی کیپیسٹی ہے وہ شیئر کرے ارد گرد۔ اگر کوئی آپ کا پڑوسی، اس لیے تو یہ کہا گیا ہے کہ جس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے اور آپ جو ہے پیٹ بھر کر سوتے ہیں، تو آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ ساتھ والے گھر میں کیا صورتحال ہے۔ تو اس حوالے سے یعنی اس کا حل یہی ہے کہ ایک صبر کریں، پھر بیسٹ اویلیبل جو آپشنز ہیں، یعنی جو احتیاطیں ڈاکٹروں نے یا پروفیشنل نے بتائی ہیں ان پر عمل کریں، اور ہمدردی کا جذبہ جو ہے اس کو بڑھا دیں، لوگوں کے ساتھ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو شیئر کریں، لوگوں کو دیں۔ اگر 2 روٹیاں ہیں تو ایک انہیں دیں، ایک خود کھائیں، اگر ایک ہے تو آدھی آدھی کر لیں، یعنی وغیرہ وغیرہ۔ جہاں تک حکومت کی بات ہے، ماشاءاللہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، ماشاءاللہ اس سے بھی بدتر ہوگا، اس لیے کہ جو اب یہ لاک ڈاؤن یا بہت سارے فیصلے ہیں تو وہ تو وہی جو یعنی ماشاءاللہ والے ہیں وہی کرتے ہیں۔ تو اگر اب اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہے تو کل بھی اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہوگا۔ اب اگر وہ اس کو مائٹیگیٹ نہیں کر سکے تو کل بھی نہیں کر سکیں گے۔ بس یہی ہے کہ اس طرف نہ دیکھیں جس طرف دیکھنا سمجھ لیں کہ پہلے ہی زہر قاتل ہے، تو فوکس رکھیں لوگوں کی مصیبتیں کم کرنے۔ اللہ کرے یہ مہینے 2 مہینے جتنا، یعنی ہماری تو خواہش ہے ابھی ختم ہو جائیں، تو جو ہی یہ ختم ہو تو پھر یہ مطالبہ کریں اور سارے متحد ہو کر کریں، سیاستدان کریں کہ اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلنے دیا جائے، اور نیا الیکشن یا وہ جو جن کو آپ مارشل لا والے کہتے ہیں ان کو کہیں کہ آپ نیوٹرل ہوں، جو آئین نے آپ کے ذمہ لگایا وہ کام کریں، باقی سیاستدانوں کے لیے چھوڑ دیں۔ وہ کہتے ہیں نا گیو ان ٹو سیزر واٹ از سیزرس، کہ جو جس کو کا بنتا ہے نا وہ اس کو دیں۔ ہمارے ملک کا سیزر عوام ہونی چاہیے، لہذا عوام کا حق ہے کہ وہ اپنے حق حکمرانی کو کس ذمہ لگاتے ہیں، اس پر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے۔ کولیکٹیو وزڈم کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، یعنی ایک اگر کوئی جنرل یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، میں بڑا نیک آدمی ہوں، مجھے یعنی ادھر بھی درد ہے قوم کا، ادھر بھی ہے، تو وہ وردی اتارے قوم کے سامنے جائے، کہے کہ جناب میں حاضر ہوں، مجھ میں یہ خوبیاں اور باقی لوگوں میں یہ خامیاں ہیں، مجھے موقع دیا جائے۔ اگر قوم اس پر کانفیڈنس شو کرتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ ملک عوام کا ہے نا، وہ جس کو دیں۔ اب میری نظر میں وہ برا ہو اچھا ہو، جو مالک ہیں اس ملک کے، حق تو یہ انہی کا ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، یعنی ایک مالک ہے کسی چیز کا، ایز اینڈ وین اینڈ ویئر ہی وانٹس ٹو ڈسپوز آف ہز اسٹف ہی شوڈ بی الاؤڈ۔ بات یہ ہے کہ مارشل لا والوں کا تذکرہ بھی گناہ ہے، سمجھتے ہیں اس سینس میں کہ وہ مارشل لا لگائیں، موجودہ صورتحال کو فیس کریں۔ بات یہ ہے کہ حل آئیڈیل کوئی بھی نہیں ہے، موجودہ بھی مصیبت ہے، مارشل لا اس سے بدتر مصیبت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نانی قسم کیتا تو برا کیتا تے کر کے چھڈیا تے اور برا کیتا، اس واسطے وہ کوئی یعنی مارشل لا کوئی حل نہیں ہے، بس صبر شکر، ایک دوسرے کی مدد کرنا، اور موجودہ حکومت پر پریشر رکھیں سیاستدان عوام کہ کچھ نہ کچھ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں کہ یہ مصیبت ٹل جائے۔ جب ٹل جائے تو پھر سیاست کریں، پھر ظاہر ہے جو غیر آئینی یا آئین سے متصادم قوتیں ہیں ان کے خلاف صف آرا ہوں، اور ملک میں
آئین اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائیں، اور یہی وہ منبع ہے جس سے خیر برآمد ہو سکتی ہے۔ باقی یہ جو ہے نا شارٹ کٹ، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں کہ وہ ماشاءاللہ والوں نے کیا چیز چنی ہے، یعنی ایک مردم شناسی ہوتی ہے، وہ بھی لیڈرشپ کی کوالٹی میں شامل ہوتی ہے۔ تو انہوں نے دیکھ لیں کہ اتنی ریسرچ کے بعد کیا چیز ڈھونڈ کے لائے ہیں کہ جس میں نہ تو عاجزی ہے، نہ وفاداری ہے، نہ وہ کام کرنے کے قابل ہے، نہ کام کرنا چاہتا ہے۔ یعنی وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ سخن دل نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ تو یہ نہ اس میں اولو العزمی ہے، نہ اس کی نگاہ بلند ہے، ہاں جی، نہ اس کا سخن جو ہے وہ دل نواز ہے۔ وہ بات بھی کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، وہ بات بھی کرتا ہے تو بری کرتا ہے، امیجن کریں، اور جھوٹ بولتا ہے، اور ایک پیراسائٹ ہے معاشرے پر جب سے پیدا ہوا ہے جی۔ تو جاں پرسوز بھی نہیں ہے، یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی درد نہیں، انتہائی طوطا چشم اور بے وفا اور احسان فراموش ٹائپ آدمی ہے۔ تو اس سے کیا توقع آپ کریں گے؟ تو یہ شاہکار ان ماشاء اللہ والوں نے ڈھونڈ کر ہمارے سر پر منڈا ہے۔ تو اب برداشت کریں، وہ لکھا ہوتا ہے نا ٹرالیوں کے پیچھے، برداشت کریں یا پاس کریں۔ اب پاس نہیں کر سکتے، اب برداشت کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت، خدا حافظ۔